قانون ہے جو اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں کم از کم ان کو فالو کرتے. ارسا کا قانون ہے 1992 کا، ارسا ایکٹ 1992. وہ قانون کی شق نمبر 6 بڑی واضح انداز سے اس بات کو متعین کرتی ہے کہ اگر وفاقی حکومت کسی ممبر کو تبدیل کرنا چاہے تو صوبے سے مشاورت کرنا لازمی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے، یہ وفاق کا قانون کہہ رہا ہے، جس قانون کے ذریعے ارسا کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. سیکشن 6 کہتا ہے کہ اگر کسی ممبر کو ہٹانا ہے تو صوبوں سے مشاورت کرنا لازمی ہے. اور دوسری اہم حصہ یہ ہے کہ اگر صوبے سے مشاورت کر بھی لیا آپ نے تو جس شخص کو آپ ہٹانے جا رہے ہو اس کی سنوائی کرنا لازمی ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو لوگ قانون کی حکمرانی کے دعوے دار تھے، جو رول آف لا کے اپنے آپ کو چیمپئن کہتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے تھے، وہ خود اقتدار میں آنے کے بعد بار بار اسی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. وفاقی حکومت کا یہ اقدام سراسر ارسا ایکٹ 1992 کی خلاف ورزی ہے. نہ انہوں نے صوبائی حکومت سے اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مشاورت کی، نہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت سے کی ہو یا وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سے کی ہو، کوئی مشاورت نہیں کی گئی. اور حکومت کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ عزت مآب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ حکومت اب کابینہ ہوتی ہے، یعنی کہ نہ وزیر اعلیٰ اکیلے حکومت ہے نہ وزیر اعظم اکیلے حکومت ہے. تو نہ وفاقی کابینہ نے سندھ کی کابینہ سے مشاورت کی اور نہ سندھ کے نمائندے کو ایک بار بھی اس سلسلے میں سنا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی عمل وفاقی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے. اس سلسلے میں سندھ حکومت فوری طور پر وفاق کو خط لکھے گی اور اپنے جو ریزرویشنز ہیں، قانونی نکات ہیں، ان کے سامنے گوش گزار کریں گے. اور اگر اس معاملے کو وفاق اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتا، اس کو ختم نہیں کرتا، تو اگر عدالتی راستے پر جانا پڑا تو سندھ حکومت عدالت کے دروازے کو بھی کھٹکھٹائے گی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن لوگوں نے آج بہت بڑا سیشن بلایا تھا، جو اپنے آپ کو سندھ کی عوام کے حقوق کے دعوے دار کہتے ہیں، رول آف لا کے علم بردار کہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک شخص نے ابھی تک وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو، اس غیر قانونی فیصلے کو، یک طرفہ فیصلے کو کنڈیم نہیں کیا. کوئی جی ڈی اے کا میرا دوست، کوئی پی ٹی آئی کا میرا دوست، کوئی ایم کیو ایم کا میرا دوست جو وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں، انہوں نے ایک بار اس کے اوپر آواز بلند نہیں کی. اگر ان کو اجلاس کرنا تھا اور کہہ رہے ہیں نا سندھ کی عوام کے حقوق کے لیے ہم اجلاس کر رہے تھے، تو اگر اس معاملے پر بھی وفاق کی قانون شکنی کے اوپر بات کر لیتے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوتا. دوسری گزارش میں آپ کو کرنا چاہوں گا کہ اسپیکر کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوتا. اسپیکر بائی پارٹیزن شخصیت ہے، چاہے وہ سندھ اسمبلی کا اسپیکر ہو یا کسی اور صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو. اسپیکر کو رولز آف بزنس، رولز آف پروسیجر اختیارات دیتے ہیں اور انہی رولز کے تحت اسپیکر نے اجلاس طلب کیا تھا. جس اسپیکر کے اوپر آج الزام لگا رہے ہیں، یہ جس سیاسی جماعت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، یہ اسی اسپیکر نے رولز کے مطابق اجلاس کو سمن کیا. لیکن چونکہ شب قدر ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، کووڈ کے حوالے سے بہت سارے ایسپیکٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اسی اسپیکر نے فیصلہ کیا رولز کے تحت. چونکہ کتاب پڑھنے پر بلیو نہیں کرتے، میں ان کو بتاتا چلوں، رول 29 ہے رولز آف بزنس کا اسمبلی کے، جو اسپیکر کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ سٹنگ کو ایڈجرن کر سکتا ہے، اور کوئی غیر معینہ مدت کے لیے ایڈجرن نہیں کی گئی. اجلاس کو مؤخر کیا گیا ہے 3 جون کے لیے. آپ 3 جون کو آئیں اور اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم آپ کو روک نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں بڑا نامناسب عمل تھا
اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس اسپیکر کے خلاف جو کہ قانون کو فالو کر رہا ہے, رولز کو فالو کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اپنی ایگو, اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ صحافی بھائیوں کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں. میں وہ تصاویر اور فوٹیجز دیکھ رہا تھا ٹی وی پر کہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ, کوئی ایس او پی فالو کی انہوں نے سیڑھی پر بیٹھ کے, سب کے سب کیمرے کے سامنے آنا چاہتے تھے, سب کے سب بات کرنا چاہتے تھے. تو ایک طرف وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, ہم سب ہوں, ہم عوام کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ایک دوسرے سے دور ہو کے بیٹھیں. اور دوسری طرف یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ اپنے وزیر اعظم کے اعلانات کی نفی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کرو, صرف وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ یا بلاول بھٹو زرداری نہیں کہتے, سب کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے. اور اپنی خود ساختہ اجلاس کو دکھانے کے لیے پھر آپ میڈیا کے دوستوں کو کہتے ہو کہ آپ اس کو کور کریں. کیمرے مین بیچارے سب کے سب قریب ہو کے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سب کو ایک تو غلط منفی میسج کنوے کر رہے ہیں, وہ میسج کی نفی کر رہے ہیں جو کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, ساری قوم کا میسج ہے. قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ جو رسک ہیں ان سے ایکسپوز کریں. میری ایک بار پھر ان دوستوں سے گزارش ہے کہ نہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اور نہ ہمارے صحافی بھائی بہنوں کو اس وبا سے ایکسپوز کریں. میں سمجھتا ہوں سوشل ڈسٹینسنگ, آئسولیٹ کرنا وہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس وبا سے بچ سکیں. اور ایک بار پھر میں آپ کے توسط سے یہ ان کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز ایس او پیز کو پامال نہ کریں اور ہمارے صحافی بھائی بہنوں کو اس طرح ایکسپوز نہ کریں. سعید غنی صاحب آپ سے استعفیٰ مانگا ہے, انہوں نے آج قرارداد منظور کی ہے مشترکہ طور پر کہ آپ سب گھر چلے جائیں اور ان کو بٹھا دیں. انہوں نے کہا ہے کہ استعفیٰ دے دیں, اور بڑی اپوزیشن جماعتوں نے کہا ہے کہ پوری وہ تین سیاسی جماعتیں جنہوں نے آج اجلاس میں سندھ کا مقدمہ سامنے نہیں رکھا ارسا کے حوالے سے, آج وہ اپوزیشن لیڈر جو ہر چیز پر مراد علی شاہ کی, بلاول بھٹو زرداری کی مخالفت کرتے ہیں, سعید غنی صاحب کی, ناصر شاہ صاحب کی میری مخالفت کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے اندر اتنی تو جرت ہونی چاہیے تھی کہ سندھ کا مقدمہ لڑتے اور کوئی قرارداد اس حوالے سے ریس کر لیتے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے یک طرفہ فیصلوں کو بھی, غیر قانونی فیصلوں کو بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جسٹ بیکاز ان کا وزیر اعظم یہ فیصلہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ان کو اپنے عمل کی طرف نظر ثانی کرنا چاہیے. جواب دے رہے ہیں صحیح تو نہیں صاحب, جواب دے رہے ہیں. خیر ہے وہ تو, میں صرف دیکھیں میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی, یہ دو چار بیچارے کھسکے ہوئے لوگ ہیں, ان کی باتوں پہ آپ میری پوری بات سن لیں. دیکھیں جن کی باتوں کو ان کے اپنے لیڈرز اہمیت نہیں دیتے ہیں ان کی باتوں کو آپ اتنا سنجیدہ لیتے کیوں؟ شبلی فراز نے کہا کہ گورنر رول نہیں لگ سکتا, نام سوچ رہے ہیں. کل جو ہیں فواد چودھری نے کہہ دیا, جب انہوں نے پھر ایک بھڑک ماری, پھر ایک نان سینس کی, اس پہ پھر فواد چودھری نے کہہ دیا کہ یہ بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں, آپ ان کی باتوں پہ مت جاؤ. اس سے پہلے جب خرم شیر زمان نے ایک بیوقوفی کی بات کی, اسد عمر نے کہا کہ انتہائی غیر ذمہ دار آدمی ہے. یار جن کے اپنے وزیر کہتے ہیں کہ غیر ذمہ دار ہیں, یہ آئین کو نہیں جانتے, یہ قانون کو نہیں جانتے, یہ نالائق ہیں, آپ ان کی باتوں کو اہمیت دیتے کیوں؟ مجھے تو حیرت آپ پہ ہوتی ہے کہ آپ اتنی بیوقوفی کی باتیں جو وہ کرتے ہیں وہ سوال بنا کے ہم سے پوچھ لیتے ہو. ان کی باتوں کو آپ اگنور کریں. آپ یہ سوچیں کہ جس طرح بیچارے کوئی کھسکے ہوئے لوگ سڑک پہ نہیں آپ کو آگے پیچھے بولتے رہتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, آپ کیا ان سے لڑتے ہو کیا, بحث کرتے ہو کیا, اگنور کرتے ہو نا آپ, ان کو بھی اگنور کرو بھائی, چھوڑو ایسی بات ہے. سوال یہ ہے کہ ارسا کے 3 ممبران کو ہٹایا گیا ہے, اس کے مضمرات کیا ہیں, کیا مطلب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور کیوں ہٹایا ہے, یہ کہانی کیا اسٹوری میں ہوگی نا, مقاصد کیا ہیں ان کے؟ اس پہ بہتر جواب تو آپ کو وفاقی حکومت دے سکتی ہے, لیکن صوبوں کے ساتھ
اس معاملے پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی. صوبائی سندھ کے حوالے سے میں آپ کو واضح کر دوں کہ صوبائی حکومت سندھ سے ہماری انتظامیہ سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں چاہے سندھ ہو یا کوئی اور صوبہ ہو, سب کے حقوق برابر ہیں. اور اگر قانون ایک پروسیجر دیتا ہے, اگر آپ کو کسی کو ہٹانا بھی ہے تو آپ کو مشاورت کرنی ہے, اس شخص کو بلانا ہے. کسی طریقے سے بھی پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. یہ شو کرتا ہے بدنیتی وفاقی حکومت کی, یہ شو کرتا ہے کہ وفاقی حکومت قانون کی دھجیاں بکھیرنے پر بلیو کرتی ہے. آپ نے کہا کہ رجسٹریشن کے آفیسز جو ہے وہ کھولے گئے ہیں اور اس کا اعتراض کیا جا رہا ہے, لیکن یہ سب سے بڑا اعتراض تو سپریم کورٹ سے آیا ہے. تو وہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ جو ہے وہ آفیسز کھولے اور وہاں پر جو ہے وہ کھولی گئی ہیں, تو وہ تو وہاں سے آپ نے وہاں پر یہ جو لیٹر یہاں دکھا رہے ہیں وہاں پر کسی کو بھیجا تھا کہ وہاں پر دیکھیں گزارش یہ ہے, وہاں بھی بات کی جاتی ہے لیکن آپ کو چاہیے ہوتی ہے چٹپٹی خبر. تو جب وہاں سندھ حکومت کی درگت بنتی ہے غلط باتوں پر بھی تو وہ خبر بن جاتی ہے. جب ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب وہاں بات کرتے ہیں وہ خبر نہیں بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد سارا دن ٹاک شوز پر وہ ایشوز چلتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا, سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا, پھر ہم سے جواب مانگتے ہیں آپ. تو یہ بات ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کنسٹرکشن کے بزنس کو شروع کرنے کی اجازت جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے دی. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آفیسز کھولے جاتے ہیں ریونیو کے, ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ کنسٹرکشن کے کاروبار کے ساتھ ہے. اس میں پنجاب حکومت نے غالباً 24 اپریل کو یہ تمام اپنے دفاتر کھول لیے تھے اور ہم نے وہ دفاتر کھولے ہیں 3 مئی کو. مجھے حیرت ہوتی ہے ان اینکرز پر بھی جو سندھ میں اگر ریونیو کے دفتر کھل جاتے ہیں تو اس پر تو بہت بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا, لیکن وہی کام صوبہ پنجاب ہم سے پہلے کر چکا ہے. اس پر تو کوئی کسی کا نہ ٹویٹ آتا ہے, نہ خبر چلتی ہے, نہ کوئی سوال اٹھتا ہے. تو اسی لیے ہمارا گلہ بھی رہتا ہے کہ یہ جو سندھ اسپیسیفک جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ نامناسب ہے. اگر ایک ایسا گناہ ہے جو صرف سندھ حکومت کر رہی ہے باقی صوبے نہیں کر رہے ہیں, آپ ہم سے بالکل پوچھیں. لیکن وہی گناہ وہی جرم اگر پنجاب ہم سے پہلے کرتا ہے سب چپ ہیں. بھئی یہی تو ہم بار بار پوچھتے ہیں, یہ کتے بھی صرف سندھ میں ہیں کیا, باقی صوبوں میں کہیں نہیں ہیں, یا کاٹتے نہیں ہیں, یا ان کے دانت نکال دیے ہیں, یا وہ بڑے ہیومن فرینڈلی ہیں. تو بھائی جب پورے ملک میں کتے ہیں, پورے ملک میں کتے کاٹتے بھی ہیں, پورے ملک میں پرابلمز بھی ہیں, تو یہ صرف اگر سندھ کو ٹارگٹ کر کے آپ کرٹیسائز کرو گے تو اس پہ اعتراض ہمارا ہے. اسی لیے ہماری آواز پہنچانے کا ذریعہ آپ ہیں. ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے آواز اٹھی ہے, جس اینکر نے ٹویٹ کیے ہیں, جس ان کے اینکر نے شو کیے ہیں کہ سندھ حکومت نے ریونیو کے دفاتر کھول کے جرم کیا ہے, تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جرم پنجاب نے ہم سے پہلے کیا تھا. اور یہ بہت ضروری اس لیے ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے جو ہیں ان کو بہت عشق ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ, بہت پیار ہے ان کو. تو جب انہوں نے وہ کھولنے کی اجازت دی تو یہ بات طے تھی کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ایک پالیسی بنائیں گی کرونا کے حوالے سے. تو اس پر ہم نے فالو کیا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے کھولنے کے بھی اس وقت حق میں نہیں تھے, لیکن اگر ایک فیصلہ ہوا تو ہم نے اس کو مانا اور اس پہ عمل درآمد کیا. کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے ایک سر میں بات کر لوں کہ سعید صاحب نے کہا نا کہ وزیر اعظم کو بڑی محبت ہے کنسٹرکشن انڈسٹری سے. میں بھی بڑا سوچ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے. جو لوگ یہ نیچے سیڑھیوں پر پریس کانفرنس کرتے ہیں ذرا ان میں سے چیک کیجیے گا کتنے لوگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, کون کون بلڈر ہے, کون کون زمین پہ وہ رجسٹرار آفس کی بات ہو رہی ہے نا, کون کون رجسٹری والا کام کرتا ہے. ذرا یہ بھی چیک کیجیے گا تو میں سمجھتا ہوں عوام کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک سیکنڈ ذرا پلیز. دیکھیں ابھی شاہ صاحب نے یہ بات بتا دی, لیکن شاید آپ نے اس پر توجہ کہیں اور ہوگی آپ کی. ایک تو
20 नुकाती SOPs जो हैं वो पहले से वफाकी हुकूमत और उलमा कराम के दरमियान जो मशावरत हुई उस पर बनाए और बता दिए गए कि नमाज़ें किस तरह अदा की जाएंगी। तो जो जुम्मतुल विदा की नमाज़ है या दीगर नमाज़ें हैं या तरावियाँ हैं वो उन्हीं SOPs के मुताबिक अदा की जाएंगी। और हमने भी उलमा कराम से दोबारा भी मशावरत की है। जो नमाज ईद है उसके लिए जो बड़ी खुली जगहें हैं, ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं, तरजीही बुनियादों पर उन मकामात पर नमाज़ें होंगी और निशानात पहले से लगा दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ नमाजी खड़ा होगा और फासले से खड़ा होगा। और एक जगह अगर नमाजियों की तादाद ज़्यादा है, ज़्यादा ही होगी हर जगह, तो एक से ज़ायद मरतबा ईद उल फितर की नमाज़ एक ही जगह पर अदा की जाएगी। कहीं पर 2 मरतबा भी हो सकती है, कहीं पर 3 मरतबा भी हो सकती है। और हम उलमा कराम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उससे पहले भी जो नमाज जुमा थी उसके लिए भी ये तरीक़ेकार अडॉप्ट किया था उन्होंने कि एक से ज़ायद जमातें जो हैं वो मसाजिद में की गई। तो जो बड़ी मसाजिद हैं जहाँ पर ज़्यादा नमाजी आ सकते हैं उन मसाजिद में भी नमाज ईद होगी। और जो छोटी मसाजिद हैं वहाँ हमारी गुजारिश ही होगी कि जहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा होती है तो कोशिश की जाए कि उन मसाजिद के बजाय जो खुले मकामात हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर नमाज ईद अदा की जाए। आपने जिक्र किया इंसाफ का और नमाज जुमा का और ईद इज्तिमा का, तो जो पहले जो नमाज जुमा जब हमारे यहाँ सिंध में सिर्फ जुमे के दिन कोरोना आ रहा था, क्या वो कोई नई साइंस आई कि अभी नमाज ईद में वो कोरोना नहीं आएगा? और पहले जो नमाज जुमा के इज्तिमा में पाबंदी थी, जुलूस के बाद वो हुई पाबंदी अभी विड्रॉ हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पहली बात तो ये कि किसी जुलूस के निकलने की इजाज़त नहीं थी। और जहाँ जहाँ वायलेशन हुई अक्सर मकामात पर लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी हुई, FIRs भी काटी गई और हमारे ख़िलाफ़ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, भी आपने देखा। तो ये तासुर जो आपको कहीं से आया आपके पास कि जुलूस की इजाज़त थी, ये नहीं है, बिल्कुल तासुर गलत है। इवन जो सिंध हाई कोर्ट में जिस नोटिफिकेशन को उन्होंने कहा था कि हम इससे मुत्तफ़िक़ हैं, उसमें भी इजाज़त नहीं थी, पाबंदी थी। तो वो गलत किसी ने उसको समझ लिया था, पाबंदी थी उसमें। तो जहाँ तक जो दूसरी बात आपने की कि पिछले जुम्मों पर हमने वो लॉकडाउन को सख्त किया, देखिए हमने जो भी फ़ैसले किए वो माहिरीन के मशवरों के बाद किए। और अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त शहरियों ने भी और उलमाए कराम ने भी हमारे फ़ैसलों पर हमें सपोर्ट भी किया और उन पर अमल दरामद भी हत्तुल इम्कान हुआ। मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन काफ़ी हद तक उस पर अमल दरामद भी हुआ। लेकिन अगर उसके बाद तमाम बाज़ार खुल जाएं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुल जाएं और जो हालत आप लोगों की देख रहे हैं बाज़ारों के अंदर कि किस तरह वो लापरवाही कर रहे हैं, गैर ज़िम्मेदारी कर रहे हैं, चाहे वो शहरी हों चाहे वो दुकानदार हों, बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है। तो जब इस बड़े पैमाने पर लोगों को मिलने जुलने की या मजमा लगाने की इजाज़त किसी न किसी तरह से मिल गई हो, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये जायज़ बात होगी कि मसाजिद में या ईद उल फितर की नमाज़ पर मज़ीद सख्तियाँ करें। लिहाजा उलमाए कराम से हमारी गुजारिश है, उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा ताउन किया है हुकूमत के साथ, बहुत ज़्यादा ताउन किया है उन्होंने। हमारी गुजारिश होगी उलमाए कराम के साथ भी और शहरियों से भी कि वो ईद उल फितर की नमाज में भी, जुमतुल विदा की नमाज में भी, दीगर जो 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं उसमें भी, नमाज तरावी में भी, और जो ज़ाहिर ताक रातें हैं जो आज से भी लोग इबादत पहले से भी कर रहे हैं लेकिन आज बड़ी तादाद में शहरी जाएंगे, उन तमाम इबादात में SOPs को फॉलो करें ताकि एक तो ये कि वायरस से वैसे बचें और ज़ाहिर इबादत करेंगे, दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला से कि हमें अल्लाह ताला इस वायरस से महफूज रखे। एक सही सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर काम भी किया, उसकी तारीफ भी बहुत हुई, लेकिन अब इस तरह की सूरत हाल है कि अब सिंध हुकूमत पर ज्यादा से ज्यादा इसलिए तनकीद हो रही है कि केसेस की तादाद जो है वो सिंध में आबादी के हिसाब से पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा सिंध में है ये केसेस आ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात भी गौर करनी चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है, बार बार कहा है, वो वाहिद सूबा है जो उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेस करता है, उनको फॉलो करता है, उनको टेस्ट करता है।
کسی صوبے میں یہ کام اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. اور میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر پچھلے ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو باقاعدہ بہت بڑا فلو نظر آئے گا باقی صوبوں کے جو نمبرز تھے اس کے اندر. ہمارے لیے یہ بات کوئی قابل فخر نہیں کہ ہمارے یہاں کیسز زیادہ ہیں، باعث پریشانی ہے، لیکن اس سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ باقی صوبوں میں اگر پراپرلی لوگوں کو ٹریس نہیں کیا جا رہا، ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے ہیں، تو یہ بات بھی ہمارے لیے تشویشناک ہے کہ یہ پورے ملک کی بات ہے. ہم مقابلہ نہیں کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کیسز کتنے ہیں، کے پی میں کتنے ہیں، سندھ میں کتنے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمبر آف کیسز سے ہٹ کر ہمیں جو گائیڈ لائنز ہیں، جو ماہرین بتاتے ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے، اور جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے اس کو پراپر طریقے سے کرنا چاہیے، جو بدقسمتی سے باقی صوبوں میں نہیں ہو رہی ہے. ہمارے لیے بھی آسان ہوگا کہ اگر نمبرز کی بنیاد پر ہماری کارکردگی کو جانچنا ہے، ہم بھی وہ کرنا شروع کر دیں جو شاید کسی ایک آدھ صوبے میں ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک سیکنڈ ذرا یہ کر. شاہ صاحب، شہر اقتدار اسلام آباد کے میئر کو بعض جو ہے شکایت کی بنا پر ہٹا دیا گیا ہے. کراچی کے میئر کے خلاف بھی نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ خود پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء الزامات، سنگین کرپشن کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں. یہ ڈھیل انہیں آپ کی طرف سے دی گئی ہے یا کوئی ہٹانے کا ارادہ ہے آپ؟ دیکھیں، ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، اور اگر کسی کو کسی بھی طرح کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے تو وہ اپنا جو ٹائم ہے، جس ٹائم کے لیے ان کو مینڈیٹ ملا ہے، وہ پورا کریں. اور اگر کہیں پہ کسی کی کوتاہی ہوگی، کوئی اس طرح کی بات ہوگی، تو اس پر ضرور ایکشن لیا بھی ہے اور لیا بھی جائے گا. لیکن میئر کراچی کو ہٹانے کا یا معطل کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ہوا ہے اسلام آباد میں، اس کی بھی سامنے آ جائے گی ساری چیزیں. ہم تو اس پر بھی ہمیں اس لیے تشویش ہے کہ ان کو جب مینڈیٹ ملا ہوا تھا تو وہ ٹائم اپنا پورا کرتے. لیکن جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جو ہمیشہ بات تو بڑی کرتے ہیں تھرڈ ٹیئر کی، جب بھی بات کی جائے ان سے تو 18 امینڈمنٹ کے بعد ایک دم 140 کی بات کرتے ہیں ایک ہی. لیکن خود انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ ایک ابھی آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد میں جس طرح میئر کو ہٹایا گیا ہے. میں بھی ضرور عدالتیں ہیں، کوئی فیصلہ کریں گی. اگر واقعی وہ ملوث ہیں تو پھر تو اچھا فیصلہ ہے. لیکن ان کے بہت سارے فیصلے بدنیتی پر ہیں. جس طرح انہوں نے الیکٹڈ لوگ تھے لوکل گورنمنٹ کے، اور جن کے ابھی 2-2.5 سال رہتے تھے، ان سب کو انہوں نے ہٹا دیا. کونسلیں تحلیل کر دیں، الیکٹڈ لوگوں کو ہٹا دیا انہوں نے. الیکشنز کرانے ہیں انہوں نے کے پی میں، گزر گیا ٹائم، انہوں نے نہیں کرائے. پنجاب والوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. بلوچستان میں بھی انہوں نے الیکشن نہیں کرائے جو ہونے چاہیے. تو اس وقت اگر کہیں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، یہ تھرڈ ٹیئر کہیں پہ چل رہا ہے اپنے قانون کے مطابق، تو وہ صرف سندھ ہے، اور باقی ان کے صرف دعوے ہیں. ان پر کبھی یہ بات نہیں کرتے. یہاں پہ جب بھی تان ٹوٹتی ہے تو آ کے کہتے ہیں کہ جی کراچی کو اختیارات نہیں دیے جا رہے. دیگر باتیں آتی ہیں جو بالکل ان کے مفروضے ہیں، الزامات ہیں. اس وقت کا جو ایس ایل جی او ہے اس کے تحت ہمارے میئر صاحب کو مکمل اختیارات ہیں، اور بلکہ ہم لوگ ابھی اس پر کام کر رہے ہیں کہ جو نئے ادارے جب یہ الیکٹ ہوں گے تو ان کو مزید اختیارات دیے جائیں. یہ جو لیکوناز ہیں ضرور ان کو مزید اختیارات چاہیے، ان پر کام ہو رہا ہے، دیں گے. اور میئر کراچی کو ہٹانے کے یا معطل کرنے کی کوئی تجویز ہمارے پاس نہیں ہے. اصل میں وفاقی حکومت نے یا ان کے جو لوگ یہاں پر ہیں انہوں نے کبھی ان ہاسپٹلوں کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کس قسم کا علاج ہوتا ہے اور یہاں کہاں کہاں سے لوگ آ کر اپنا علاج کرواتے ہیں. جس دن وہ دیکھ لیں گے، لوگوں کو احساس ہو جائے گا نا کہ اس ملک کے لوگوں کی ضرورت کیا ہے، تو شاید اس دن ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کو دیگر صوبوں میں اس چیز کی ضرورت ہے. ہماری ترجیح ہے
کہ ہم صحت کی سہولیات جو ہیں وہ شہریوں کو فراہم کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ ویژن ہے کہ اگر صوبہ سندھ کی حکومت یہ سہولیات کسی کو دے رہی ہے تو وہ صرف سندھ کے لوگوں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں، جس کو ضرورت ہو یہاں سے آکے علاج کرا دے. اچھی چیز ہے. بہرحال اس کا برڈن فائنینشیل ضرور پڑتا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے شہری اگر ضرورت مند ہیں تو ان کو یہ سہولت ملنی چاہیے. میں صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ میں کئی روز سے اس بات کو میڈیا پر ریز کر رہا ہوں کہ جو لوگ اور کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر ہیلتھ کیئر کا نظام تباہ ہے، اگر ہیلتھ کیئر کا نظام سندھ گورنمنٹ کا، سندھ کے اسپتالوں کا باقی صوبوں کے مقابلے میں خراب ہوتا تو شاید باقی صوبوں سے پیشنٹس ہمارے پاس نہ آ رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے، سب سے بڑا ثبوت ہے کہ باقی صوبوں کے مقابلے میں صوبہ سندھ کے اندر جو ہسپتالوں کی سچویشن ہے وہ بہتر ہے. اور ہم فخریہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سارے پاکستان کا سوچتی ہے، اور ہم ہمیشہ سے فیڈریشن کی بات کرتے ہوئے سارے پاکستان کی خدمت کرنے پر بلیو کرتے ہیں. مجھے ایک اور اچھی خبر صرف بتاتے ہوئے، چونکہ میں نے کل اس کا ایک پارٹ شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ، منڈی بہاؤدین پنجاب سے تعلق رکھنے والی خاتون کا لیور ٹرانسپلانٹ آپ کے صوبہ سندھ کے اندر خیرپور ضلع کے اندر گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں ہوا ہے، فری آف کاسٹ ہوا ہے. یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہم خدمت کرنے پر بلیو کرتے ہیں. اور میں پچھلے کئی روز سے ان تمام جو بہت بڑے چیمپئنز ہیں ان سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایک ہسپتال آپ خیبر پختونخوا میں بتا دیں جہاں پچھلے 7 سال میں آپ نے جو ہسپتال بنایا ہو، جہاں پر صوبہ سندھ کے کسی شہر سے تعلق رکھنے والا کوئی پیشنٹ جا رہا ہو، اس کا مفت علاج ہو رہا ہو، بلوچستان سے جا رہا ہو. کوئی پنجاب میں ایسا ہسپتال بتا دیں جہاں پر ہمارے لوگ جا رہے ہوں. لیکن ہاں، صوبہ سندھ کے اندر آپ صرف جناح اسپتال، سول اسپتال، عباسی شہید کی بات نہ کریں، NICVD NICH کی بات نہ کریں، ٹراما سینٹر کی بھی بات کریں، گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی بھی بات کریں، ایسی بے شمار برن سینٹر کی آپ مثال دیں جہاں پر سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنے کام سے شو کیا ہے کہ الحمدللہ سارے پاکستان سے پیشنٹس صوبہ سندھ کے اسپتالوں میں آتے ہیں، اور یہ شو کرتا ہے کہ ہماری پرفارمنس باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہے. پوری پریس کانفرنس ختم ہو گئی. تو بچوں کے ساتھ کیوں ناانصافی کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے امتحانات نہیں لے رہے؟ کافی بچے ایسے ہیں جو مجھ جیسے ہوشیار تھے، بیچارے نمبر کے ایگزام میں پریشان ہو گئے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے امتحان ہم کیا کریں؟ اس چکر میں تم جیسے پاس ہو جائیں گے. جس دن مجھے کوئی یہ بتا دے گا نا، جس دن مجھے کوئی یہ بتا دے گا کہ اسکول میں کرونا نہیں آتا، اسکول کھول دیں گے. جی منو. رجسٹریشن کی جو آفس ہیں وہ سندھ میں کھول دی گئی. یہ میں نوٹیفیکیشن لایا ہوں، دونوں ہی نوٹیفیکیشنس ہیں. یہ نوٹیفیکیشن پنجاب گورنمنٹ کا ہے، جنہوں نے سندھ سے پہلے یہ اپنی رجسٹریشن آفس کھولی ہیں. یہ پتہ نہیں اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اور اس کے بعد سندھ نے یہ آفیسز کھولے ہیں. سندھ کی جو اچھائیاں ہیں، جو بہتری ہے، اس کی بات کبھی کوئی نہیں کرے گا، اس کو کبھی وہ بات نہیں دکھائی دے گی. لیکن اس طرح کے الزامات مفروضوں پر اور بے بنیاد باتوں پر اس طرح کے الزام لگانا مناسب نہیں ہے. میں اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں، اور جو آپ بتائیں ہمیں سجیشنز دیں. ہم نے تو دیکھیں، جب بھی کوئی سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ لیا، لاک ڈاؤن کی بات ہو یا دیگر جو بھی اسٹیپس تھے، ہم نے سب کو آن بورڈ رکھا. نہ صرف ان کو جو اسمبلی سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ وہ پارٹیز بھی جن کو مینڈیٹ اس طرح سے تو ہے کہ لوگوں میں وہ ہیں کسی طرح وہ اسمبلی میں نہیں آ سکے،
ان کو بھی آن بورڈ کیا چیف منسٹر صاحب نے, ان سے بھی مشاورت کر کے ہم نے یہاں پہ جو بھی اسٹیپس ہیں وہ لیے ہیں. لیکن ایک بات یہاں کرتے ہیں, باہر جا کر دوسری بات کرتے ہیں, اور اس سے آپ کم از کم اس کووڈ-19 کے ایشو پر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اور ان اچھے دنوں میں, رحمتوں بھرے دنوں میں, نہ جھوٹ بولیں اور نہ ہی اس طرح کی منافرت پھیلائیں, نہ کنٹروورسی کی طرف جائیں, بلکہ اچھے کام کریں. میں آج پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ آئیں, مل کر کام کرتے ہیں, اور ہماری اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہے تو اس پہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. یا اس طرح آ کر بڑے بڑے جھوٹے الزامات لگا دینا, جن سے یہ خود بھی نظر آتے ہیں کہ کتنے مضطرب ہیں, اور وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو ان کو اتنا مضطرب کیے ہوئے ہے, اور آ کر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. کچھ اور لیگل پوائنٹس بھی تھے اور کچھ اور چیزیں تھیں جن پر سعید اور مرزا صاحب بات کریں گے. سر ادھر آئیں گے, ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان تحریک انصاف 22 سال سے ایک ہی بات کرتی تھی, قانون کی سربلندی کی, رول آف لاء کی, آئین کی سربلندی کی. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں, ان کی ایک ایک چیز, ان کا ایک ایک اقدام ان اعلانات کی نفی کرتا چلا ہے. اور ماضی میں کئی بار ان ایشوز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. ایک نیا ایشو جو میں سمجھتا ہوں صوبہ سندھ کے لیے بڑا اہم ہے, جس میں ایک بار پھر وفاقی حکومت نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں, رول آف لاء کی پامالی کی ہے, اور اپنے بنائے ہوئے قانون کو وائلیٹ کیا ہے.